اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین ناظرین، کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کی وجہ کچھ مصروفیت تھی، تو انشاءاللہ آج سے دوبارہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے معزز سامعین ناظرین، دیکھیں آج جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ ہے مذہب اور دین، یعنی مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ جب تک ہمیں اس کے فرق کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا ہم کچھ بھی طے نہیں کر سکتے۔ تو میرے معزز سامعین، میری گفتگو کو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے، مذہب اور دین میں فرق ہے، اور ہمارے اذہان میں، ہمارے ذہنوں میں جو اسلام کا تصور ہے وہ مذہب کا ہے، دین کا نہیں۔ میرے اس جملے پر غور کیجیے گا کہ ہمارے جو اذہان ہیں، ہمارے جو ذہن ہیں، ان میں اسلام کا تصور وہ مذہب کا ہے، دین کا نہیں۔ مذہب صحابہ سے یعنی چلنا، کسی بھی چیز کے پیچھے چلنا، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ آسان الفاظ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکے۔ توجہ کیجیے گا کہ مذہب ہماری ذاتی زندگی پر حکمرانی کرتا ہے کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، یہ ہے ختنے کس طرح کروانے ہیں، عیدین کس طرح پڑھنی ہے، یہ ہے مذہب۔ مطلب مذہب آپ کی ذاتی زندگی پر حکمرانی کرتا ہے، جبکہ دین آپ کے معاشرے پر، آپ کے سماج پر، آپ کی ریاست پر، حتیٰ کہ اس پوری کائنات پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں کہیں بھی لفظ مذہب استعمال نہیں ہوا، بلکہ جب بھی پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا تو لفظ دین استعمال کیا۔ اب دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے نظام، دین کا مطلب ہے قانون۔ بہت توجہ کیجیے گا، میرے جملوں پر بہت توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ نظام۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ قانون۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی نظام ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قانون ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ یعنی پروردگار عالم کے کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک اگر کوئی نظام ہے تو وہ نظام اسلامی ہے، اللہ کسی اور نظام کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، چاہے کوئی محدث ہو، چاہے کوئی مفکر ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی فلسفی ہو، چاہے کوئی دانشور ہو، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، کسی اور نظام کو پسند کرتا ہے، کسی اور قانون کو پسند کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ نظام، اس کی وہ خواہش، اس کی وہ چاہت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مفسرین جب بھی قرآن مجید میں کہیں بھی لفظ دین آیا ہے تو انہوں نے اس کا ترجمہ دین ہی کر دیا۔ دین کے معنی کیا ہے؟ نظام۔ دین کے معنی کیا ہے؟ قانون۔ تو میرے معزز سامعین دیکھیے، اگر آپ اپنی ذاتی زندگی تک، اگر آپ اسلامی احکامات کو اپنی ذاتی زندگی تک محدود کر کے بیٹھے ہیں تو آپ مذہب پہ چل رہے ہیں، دین پہ نہیں۔ یہ دین نہیں ہے، کیونکہ دین غلبہ چاہتا ہے، دین قیام چاہتا ہے، دین نفاذ چاہتا ہے۔ وہ دین ہی نہیں جو قائم نہ ہو، وہ دین ہی نہیں جو نافذ نہ ہو۔ تو میرے معزز سامعین، دین اگر مغلوب ہو، یعنی دین اگر غالب نہ ہو، تو پھر وہ دین نہیں کہلائے گا، مذہب کہلائے گا۔ تو میرے معزز سامعین، دین اور مذہب میں فرق سمجھیں۔ دین اور ہے، مذہب اور ہے۔ اگر آپ نے اسلامی احکامات کو اپنی ذات تک محدود کر لیا تو آپ مذہب پہ چل رہے ہیں، دین پہ نہیں چل رہے۔ تو میرے معزز سامعین، اسی بات کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
سمندر کو کوزے میں بند کر کے، خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ اور اس سے بڑا شعر شاید میں نہ کہہ سکوں. توجہ کیجئے گا، بڑا قیمتی شعر ہے. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو میرے معزز سامعین، اسلام دین آزاد نہیں ہے. اگر آپ سجدے کر رہے ہیں، اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں، اگر آپ حج کر رہے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بغیر نظام کے، بغیر قانون کے، تو آپ مذہب پہ چل رہے ہیں، دین پہ نہیں. تو میرے معزز سامعین، دین قائم ہونے کے لیے آیا ہے، دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو. بہت توجہ کیجئے گا میرے معزز سامعین، خدا کی قسم اس آیت کو اگر آپ نے سمجھ لیا، ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں آیتوں سے، ہم نہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہیں. پروردگار عالم اس آیت میں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو نظام حق اور ہدایت کے ساتھ ارسال کیا. کیوں؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جو نظام دے کر بھیجا ہے وہ دین دنیا کے تمام نظاموں پر غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ ناگواری کیوں نہ گزرے. تو میرے معزز سامعین، مغرب آپ کے مذہب سے خوف زدہ نہیں ہے. میری بات توجہ سے سن لیجئے گا، مغرب آپ کے مذہب سے خوف زدہ نہیں ہے. اگر خوف زدہ ہوتا آپ کے مذہب سے تو کبھی بھی آپ کو مغرب کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتا. امریکہ کبھی آپ کو مساجد آباد کرنے کی اجازت نہ دیتا، کبھی روزہ رکھنے کی اجازت نہ دیتا، کبھی بھی آپ کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہ دیتا، کبھی بھی آپ کو حج کرنے کی اجازت نہ دیتا. یہ اجازت دینا اس چیز کا ثبوت ہے کہ مغرب کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں، مغرب کو آپ کی حج سے کوئی خطرہ نہیں، مغرب کو آپ کی زکوٰۃ دینے سے کوئی خطرہ نہیں. مغرب چاہتا ہے کہ آپ سب کچھ کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، مگر نظام ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا. تو میرے معزز سامعین، پروردگار عالم نے قرآن کی اسی آیت کے تحت مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ مشرکین کو ناگوار آپ کا مذہب نہیں گزرے گا بلکہ آپ کا دین گزرے گا جب دین غالب ہوگا. تو میرے معزز سامعین، مغرب آپ کے مذہب سے خوفزدہ نہیں ہے، مغرب آپ کے دین سے خوفزدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین غلبہ چاہتا ہے، دین قیام چاہتا ہے، دین نفاذ چاہتا ہے. میرے معزز سامعین، اس فرق کو سمجھیں. خدا کے لیے میں علماء اسلام اس پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان علماء ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس عالم مسلمان کو، مسلمانوں کی اس دنیا کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود نہ کریں. انہیں بتائیں کہ یہ چیزیں اس وقت فائدہ مند ہوں گی جب آپ ایک نظام کے اندر ہوں گے، جب آپ ایک قانون کے اندر ہوں گے. تو میرے معزز سامعین، یہی فرق ہے دین میں اور مذہب میں. تو میرے معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں تمام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. والسلام.